بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. انشاءاللہ آج دو حدیثیں بیان کروں گا اور شام میں دو حدیثیں تاکہ 10 حدیثیں مکمل ہو جائیں. اور پہلی حدیث بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی، ایک جملہ ہے بس، لیکن یہ جملہ وہ کوزہ ہے جس میں سمندر بھی سما دیا جائے کم ہے. بہت خوبصورت ہے اور حالت حاضرہ کے لیے بھی ہے. ویسے رات میں بیان کیا مولوی صاحب نے بھی کہ یہ کبھی کلام امام کہنا نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا، ہر زمانے میں تازہ ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ بہت ہی خوبصورت حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ امام فرماتے ہیں الاخ الاکبر، بہت خوبصورت جملہ ہے. الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب. ختم ہو گئی حدیث. الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، حدیث ختم. ترجمہ سنیے گا، ترجمہ ہی مزہ آئے گا آپ کو. بڑا بھائی باپ کے برابر ہے. بڑا بھائی باپ کے برابر ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے بھائی. ایک دو تین جملے ڈیفینیشن کی، پھر دوسری حدیث. کیوں کہا آپ نے؟ کیسے ہو جائے گا باپ کے برابر ہے؟ دونوں طرف سے ہے بھائی، دونوں طرف سے ہے. چھوٹے بھائیوں کے لیے حکم ہے جس طریقے سے تم اپنے باپ کا احترام کرتے ہو اسی طریقے سے اپنے بڑے بھائی کا احترام کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور دوسرا جملہ دیکھیے، بڑے بھائی کے لیے جس طریقے سے باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، بڑے بھائی کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں پر رحم کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا دروس مل رہے ہیں اس ایک چھوٹی سی حدیث سے. میں نے صرف ایک ڈیفینیشن بیان کیا ہے. بہت کبھی ہو سکتا ہے صرف یہ جملہ جو ہے بھائی بھائی کے بارے میں صرف ایک جملہ پوری مجلس درکار ہے. بہرحال یہ ذہن میں رکھیے. وہ لوگ جو سن رہے ہیں آن لائن وہ بھی ذہن میں رکھیے اور حاضرین بھی ذہن میں رکھیے گا. پہلے ذہن میں رکھیے، پھر دل میں لائیے، اس کے بعد عمل کیجیے. ختم. دوسری حدیث یہ بھی چھوٹی ہی ہے، دو جملے ہیں بس. یہ مسجد سے متعلق ہے، نمازیوں کے لیے ہے. یہ حدیث ارے بھائی یہ حدیث نہیں، ہر حدیث نمازی کے لیے ہے. ارے مولا بے نمازی سے کلام ہی نہیں کرتے. من اذن، امام فرماتے ہیں من اذن واقام صلی وراءہ صفان من الملائکہ. سنیے علماء حضرات، تھوڑی بہت کوتاہی ہم میں بھی ہے، مانتا ہوں اس بات کو، مجھ میں ہے. علماء کے بارے میں نہیں بولوں گا، مجھ میں ہے. من اذن واقام صلی وراءہ صفان من الملائکہ وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد
وعن شمالہ واحد. حدیث ختم. اب سنیے اذان اور اقامت کی فضیلت کو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی وضو کیا آگے اللہ اکبر. ارے اس سے پہلے بھی کوئی چیزیں ہیں بھائی، واجب تو نہیں ہے لیکن واجب کے برابر ہے. امام فرماتے من اذن، اگر آپ کو فرادہ رہ کر بھی، اکیلے رہ کر بھی جماعت سے پڑھنا ہو تو یہ کام کرو. من اذن و اقام، جس نے اذان دی اور اقامت دی. اذان و اقامت دینے کے بعد اس نے کہا اللہ اکبر. جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، اس کے پیچھے 2 صف فرشتے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 صف فرشتے کھڑے ہو جائیں گے. اذان دے، اقامت دے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. تو وہ اکیلا نہیں ہے، وہ امام ہے. اللہ اکبر. وہ امام ہے، فرشتے معموم ہے. یہ فضیلت اذان اور اقامت کی. کوتاہی نہیں ہونا چاہیے نہ اذان سے نہ اقامت سے. وَإِنْ أَقَامَ بِغَيْرِ اذان، اور صرف اقامت دے دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک فرشتہ اس کے اگل میں اور ایک فرشتہ اس کے بغل میں، یعنی یمین سیدھے طرف اور بائیں طرف 2 فرشتے رہیں گے، اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھو تاکہ تنہا رہ کر بھی کیا کر سکو؟ جماعت سے پڑھ سکو. یہ امام کی یہ سفارش ہمارے لیے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ اذان نماز سے پہلے اذان بھی دے اور اقامت بھی دے.